اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ڈاکٹر عرفان ڈار۔ میں بائی پروفیشن کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ اور ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہوں۔ میں 18 سال سے ایز اے فزیوتھراپسٹ اپنا کام کر رہا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں بہت زیادہ جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ چکن ہے یا ریڈ میٹ ہے۔ ریڈ میٹ میں بیف بھی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اپنی جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ مٹن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے مرد حضرات ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ فیمیلز میں کمپیریٹیولی کم ہے اور میل حضرات میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس چیز کے استعمال سے بہت زیادہ استعمال سے جو چیز ہمارے بلڈ میں بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے جسم کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے جوائنٹس، ہمارے مسلز اور ہمارے جو ٹیشوز ہیں ان پہ پرماننٹلی بہت زیادہ بیڈ افیکٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ہمارے بلڈ میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ سیرم یورک ایسڈ کا بلڈ میں بڑھ جانے کو کہتے ہیں ہائپر یوریسیمیا۔ ہائپر یوریسیمیا کیوں ہوتا ہے اور اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کی سمٹمز کیا ہیں، اس کے لیے پھر اگر ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں خوراک میں کیا لینا ہوتا ہے، خوراک میں کیا چیز نہیں لینی ہوتی، اس کے علاوہ اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے، وہ سارے کا سارا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے میں ڈسکس کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ میری ساری ویڈیو آپ دیکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ لوگ اگر یورک ایسڈ ہائپر یوریسیمیا کے پیشنٹ ہیں تو آپ گھر بیٹھے اپنا ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یورک ایسڈ کے بلڈ میں بڑھنے کے دو پروسیسز ہیں۔ ایک پہلا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوور پروڈکشن، یعنی یورک ایسڈ کا زیادہ بننا۔ ایک نارمل ویلی ہوتی ہے یورک ایسڈ کی، وہ ہوتی ہے 3.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کے 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک۔ یہ جو مقدار ہے 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اوور پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف ڈائٹس کی وجہ سے یا الکوہل یوز کرنے کی وجہ سے۔ یہ وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کن کن چیزوں سے اوور پروڈکشن ہوتی ہے۔ دوسرا پروسیس ہوتا ہے یورک ایسڈ کا بلڈ میں مستقل طور پہ زیادہ رہنا یا بڑا ہوا رہنا، وہ ہوتا ہے انڈر ایکسکریشن، یعنی آپ کا پیشاب کے راستے یورک ایسڈ کا کم ریلیز ہونا، یا ان دونوں پروسیسز کے کمبینیشن سے اوور پروڈکشن اور انڈر ایکسکریشن، ان دونوں پروسیسز کے آپ کے کمبینیشن سے بھی یورک ایسڈ جو ہے بلڈ میں زیادہ رہتا ہے۔ بہت زیادہ دیر تک یورک ایسڈ کا بلڈ میں زیادہ رہنا ہمارے جوائنٹس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہائپر یوریسیمیا ہونے کی وجہ سے پرماننٹ جوائنٹ ڈیمیج، پرماننٹ مسل ڈیمیج اور پرماننٹ ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ کڈنی ڈیزیزز کا ہو سکتا ہے۔ کڈنی ڈیزیز میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سٹون بننے کا چانس ہوتا ہے، گردے میں پتھری بننے کا چانس ہوتا ہے اگر آپ کا یورک ایسڈ مستقل طور پہ بڑا رہے۔ تیسرا ہارٹ ڈیزیزز کا بھی اس ہائپر یوریسیمیا سے یا انکریزڈ یورک ایسڈ ان دا بلڈ کے ساتھ کمبینیشن ہوتا ہے۔ ہارٹ ڈیزیزز بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اگر کنٹینوسلی اور پرماننٹلی یورک ایسڈ زیادہ رہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی جو غذائیں ہیں، جو لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کون سی ڈائٹ ہم لیں، اس کے لیے کون سی ڈائٹ نہ لیں، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ گڈ ڈائٹس ہیں اور کچھ بیڈ ڈائٹس ہیں۔ یعنی اچھی خوراک جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے ایپلز، سیب، دوسرے نمبر پہ کافی آپ لیں، کافی لینے سے کافی حد تک یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ گرین ٹی،
اس کے علاوہ وائٹامن سی سپلیمنٹس، اس کے علاوہ آپ جو چیریز ہیں چیریز لیں، اس سے یورک ایسڈ کافی حد تک کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ایپل میں نے آپ بتایا، چیریز بتایا، اور سٹرس فروٹ جو ہوتا ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، یہ کھانے سے یا مالٹا کنو کا جوس زیادہ پینے سے یورک ایسڈ کافی حد تک کم ہوتا ہے۔ بیڈ ڈائٹس کون سی ہیں جن سے یورک ایسڈ 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ ان میں بیڈ ڈائٹس یعنی کہ نقصان دہ غذائیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ الکوہل ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، الکوہل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ان میں یورک ایسڈ کا مسئلہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شوگری جو لیکوڈز ہوتے ہیں جن میں شوگر بہت زیادہ ہو، ان میں یہ پرابلم ہائپر یوریسیمیا کا زیادہ دیکھا گیا ہے۔ پالک، اسپینچ، پالک جو ہے وہ بہت زیادہ یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہے۔ سفید چنے، کالے چنے، چنے کی دال، یہ تینوں جو ہماری چیزیں ہیں ہماری دالوں میں، یہ یورک ایسڈ کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو ہمارا یورک ایسڈ کا بڑھنے کا جو ایسوسیشن ہے وہ ہوتی ہے ریڈ میٹ کے ساتھ۔ ریڈ میٹ میں بیف آ جاتا ہے اور مٹن آ جاتا ہے، بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت۔ ان دونوں کے زیادہ استعمال سے، یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ ہفتے میں 2 3 4 دن گوشت کھاتا ہے، بڑا گوشت کھاتا ہے یا چھوٹا گوشت استعمال کرتا ہے، اور سفید چنے اور کالے چنے استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، جیسے ہمارے لاہور میں ناشتے کا بہت زیادہ رواج ہے، اور اس میں چنے جو ہیں سفید چنے کھانے کا بہت زیادہ وہ ایک رواج ہے، اس سے جو لوگ بہت زیادہ یہ چنے استعمال کرتے ہیں اس سے بھی یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں۔ میڈیکیشنز میں اگر آپ کو یورک ایسڈ، آپ کے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ سیرم یورک ایسڈ لیول چیک کروائیں لیبارٹری سے، اور آپ کا 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ یورک ایسڈ اس میں آتا ہے، تو آپ کو 2 قسم کے سالٹس ہیں جو کہ ہم یوز کرواتے ہیں پیشنٹ کو۔ پہلا ایلوپرونولول ایک سالٹ ہے، اس میں برانڈ بہت فیمس برانڈ ہے زائلورک میں 100 ملی گرام اسٹرینتھ بھی ہے اور 300 ملی گرام اسٹرینتھ بھی ہے۔ اگر آپ کا 9 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے قریب یورک ایسڈ ہے، تو آپ نے 300 ملی گرام والی جو زائلورک ہے وہ آپ نے ایٹ لیسٹ فار 1.5 منتھ، 1.5 ماہ تک لینی ہے، اور ایک روزانہ ٹیبلٹ لینی ہے، اور پھر آپ نے 1.5 ماہ بعد اپنا سیرم یورک ایسڈ لیول چیک کروانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا کافی حد تک کم ہو گیا ہوگا، اور آپ ساتھ وہ غذائیں استعمال کریں گے جو آپ کو میں نے گنوائی ہیں، اس میں آپ کا انشاءاللہ ساتھ زائلورک استعمال کرنے سے آپ کا کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ دوسرا جو سالٹ ہے جو ہمارے فزیشنز اور ہم لوگ لکھتے ہیں بہت زیادہ، فیبکسوسٹیٹ ہے سالٹ، اس میں جو برانڈ آج کل بہت زیادہ لکھا جاتا ہے یوریگو کے نام سے ہے، اس میں 40 ملی گرام اسٹرینتھ ہے اور 80 ملی گرام اسٹرینتھ ہے۔ اگر آپ کا 7.5 یا 8 ملی گرام تک پر ڈیسی لیٹر تک آپ کا یورک ایسڈ اس میں رپورٹ میں آیا ہے، تو آپ یوریگو 40 ملی گرام لے سکتے ہیں ونس ڈیلی، ایک روزانہ فار 1 منتھ، اس کے بعد پھر آپ ٹیسٹ کروائیں اور انشاءاللہ آپ کا کم ہوا ہوگا یورک ایسڈ جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے غذائیں وہ استعمال کرنی ہیں جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا جو کلیہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یورک ایسڈ کو کم کرنے کا، وہ ہے آپ کا پانی زیادہ سے زیادہ پینا۔ پانی آپ نے، میں ریکمینڈ کروں گا 15 سے 20 گلاس، منیمم 15 گلاس اور میکسیمم 20+ جو گلاس آف واٹر جو ہے آپ نے دن میں پینے ہیں۔ اس سے آپ کا انڈر ایکسکریشن سے جو آپ کا یورک ایسڈ باڈی میں ایکامولیٹ رہتا ہے، جمع رہتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہوگا، اور آپ کا پیشاب کے راستے بھی یورک ایسڈ نکلتا جائے گا، اور آپ کا انشاءاللہ یورک ایسڈ کا مسئلہ کافی حد تک سالو ہو جائے گا، اور آپ گھر بیٹھے آپ اس کا خود ٹریٹمنٹ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آخر میں وہ چیز بتاؤں گا کہ جو ہماری باڈی کو فیس کرنی پڑتی ہیں انکریزڈ یورک ایسڈ ہائپر یوریسیمیا کی وجہ سے، وہ ہوتی ہیں آپ کے باڈی میں سیویئر پین، دوسرا آپ کے اسمال جوائنٹس آف ہینڈ اور اسمال جوائنٹس آف فیٹ، یعنی کہ ہاتھ کے چھوٹے جوڑ، جو چھوٹے جوڑ آپ کے ہوتے ہیں ہاتھوں کے، اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں میں اسٹفنس۔ تیسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی موومنٹ آف دا افیکٹڈ جوائنٹس،
اور چوتھا آپ کا ریڈنیس اینڈ سویلنگ. ریڈنیس اور سویلنگ جو ہے وہ یورک ایسڈ کے پرابلم میں بہت بڑی انڈیکیشن ہے اور بہت بڑا سمٹم ہے. یہ اگر چاروں پانچوں چیزیں آپ کی جو نظر آتی ہیں آپ کو، آپ کی علامات آپ دیکھتے ہیں آپ کے اپنے جسم کے اندر، تو آپ خود گھر بیٹھے اپنا یورک ایسڈ کا علاج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا پین بہت سویر ہے باڈی میں تو آپ ڈفرینٹ میڈیکیشنز ہیں جس طرح نیوبرال فورٹ ٹیبلٹ ہے، ونس ڈیلی آپ لے سکتے ہیں. ٹیبلٹ ڈائکلوران ہے 50 ملی گرام، وہ آپ صبح و شام ایک لے سکتے ہیں فار 1 منتھ. اس کے علاوہ آپ برکسن ٹیبلٹ بہت اچھی ہے، ٹونوفلیکس پی بہت اچھی ٹیبلٹ ہے، وہ ونس ڈیلی آپ لے سکتے ہیں فار 2 ویکس اور 3 ویکس. اس کے علاوہ آپ پین کلر جیلز جو ہیں آپ اپنے اسمال جوائنٹس آف ہینڈز اور اسمال جوائنٹس آف فیٹ ان پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پین کلر جیلز جو ہیں وہ ڈائکلوران جل ہے، بروفن کریم ہے، وولٹالیمل جل ہے، موولیٹ جل ہے، فیسٹم جل ہے، ریلیف جل ہے. کافی جلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اس میں اولیو آئل مکس کریں اور اپنے چھوٹے جو جوڑ ہیں آپ کے ہاتھوں پہ وہاں پہ اچھی طرح مساج کریں، اور پاؤں کے جو اسمال جوائنٹس ہیں ان پہ اچھی طرح اس کا مساج کریں. اس سے بھی آپ کا انشاءاللہ جوائنٹس کی سٹفنس اور پین میں کافی ریلیف ہوگا. اور سب سے بڑا جو ایک ٹپ ہے آپ کے جوائنٹ کی سٹفنس اور جوائنٹ کی جو موومنٹ کی ڈیفیکلٹی کو دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹب میں نیم گرم پانی لینا ہے. اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈبو دینا ہے اس ٹب کے اندر، اور دونوں پاؤں کو بعد میں آپ نے ڈبو دینا ہے اس نیم گرم پانی میں 15 سے 20 منٹ کے لیے صبح و شام. اس سے آپ نے ٹکور کرنی ہے اپنے افیکٹڈ جوائنٹس کو. اور ایکسرسائزز آپ نے یہ والی ایکسرسائز اپنی مٹھیوں کو زور سے بند کرنا ہے، کھولنا ہے، زور سے بند کر کے رکھنا ہے، کھولنا ہے. یہ صبح دوپہر شام 20 دفعہ یہ ایکسرسائز بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا انشاءاللہ جو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے وہ جو بلڈ میں بڑا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کا سالو ہو جائے گا، اور گھر بیٹھے آپ یورک ایسڈ کے مسئلے سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور کسی قسم کا نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ پوری زندگی یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں ہو پائے گا. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ جتنی چیزیں، جتنے ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پہ عمل کریں، اور اپنے جوائنٹس کو اور اپنے مسلز کو، اپنے ٹیشوز کو، اپنے کڈنیز کو پریزرو کریں، بچائیں. انشاءاللہ آپ لوگ میری ان ساری جو ٹپس ہیں ان پہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تندرست و توانا رہیں گے، اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. تھینکس یو ویری مچ.